جیسے کہ ہماری سیریز چل رہی تھی، اور اس سیریز میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں جو سب سے بڑا گفٹ کسی بھی مسلمان کو جو ملا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ان سے بڑا کوئی گفٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لیونگ ایکسپیرینسز تھے صحابہ کے، تو اس حوالے سے ہماری سیریز چل رہی ہے، مختلف ادائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مختلف ادائیں ہم نے دیکھی کہ لوگ ان کو اپنے گھر بلاتے تھے، تو وہ کس طرح سے وہ لوگوں کی مہمان نوازی کو، لوگوں کی میزبانی کو قبول کیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کس طرح کا بیہیویئر ہوتا تھا، اس میں سیریسنس بھی ہوتی تھی مجلس کے اندر، اور اسی طرح سے اس مجلس کے اندر ایک خوشگوار ایک انوائرمنٹ بھی ہوتا تھا جہاں ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف ادائیں تھیں وہ پچھلی سیریز میں ہم لوگ ڈیلی ڈسکس کرتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتنی خوبصورت سنت ہے کہ کاش کہ ہمیں یہ والی سنت بھی مل جائے، اور انفارچونیٹلی جیسا کہ ہم لوگ سنت کو جسٹ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کچھ ظاہری چیزوں میں، کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے تو سنت ہے، اور obviously وہ سنت ہے اور بڑی اہم سنت ہے۔ اس طرح سے اگر آپ نے ٹوپی پہنی ہے، امامہ پہنا ہے، نہیں پہنا ہے، آپ کا حلیہ کیسا ہے، تو جیسا کہ سنت مبارکہ کے اندر یہ چیزیں ہم شامل کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی سنتیں تھیں جو کہ باطنی سنتیں تھیں۔ باطنی سنتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتیں کہ جن کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک تو ظاہر ہوتا ہے نا، اور اکثر آپ نے یہ بڑا ایک مشہور جملہ سنا ہوگا، اور نوجوانوں کے اندر تو یہ بہت زیادہ چلتا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستانی اس کو کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے روڈ ہوتے ہیں، اور جو ہے نا یہ بڑے جو ہے نا وہ ان کے اندر مینرز نہیں ہوتے، اس طرح کی بات ہے۔ اور جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ ظاہری سنتیں ہیں وہاں پہ باطنی سنتیں بھی ہیں، اور یہ جو باطنی سنتیں ہوتی ہیں اس سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں انسان کے اعمال، یعنی کہ آپ کے قلب کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت کا بائی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کے ایکشنز میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باطنی سنت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے بہت محبت کیا کرتے، اور یہ لوگوں سے محبت کرنا نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پاورفل سنت ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے اندر سے نا محبتیں ختم ہوتی جا رہی۔ جہاں 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی ایک سوچ رہا ہوتا ہے اچھا یہ فلانے کو میں نے کیسے کاٹنا، یا 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی، 5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، کوئی آپ جماعت دیکھ لو، آپ امت کے لیول پہ دیکھ لو، آپ ایون چھوٹے لیول پہ دیکھ لو، آپ گھروں کے لیول پہ دیکھ لو، بہن بھائیوں میں دیکھ لو، خاندانوں میں دیکھ لو، فیملیز میں دیکھ لو، اور انفارچونیٹلی جو رہی سے ہی کثر کی وہ ان ڈراموں نے پوری کر دی ہے کہ گھروں کی خواتینوں کو دیکھ لو، اور خواتین تو کیا مرد بھی ایسے ہی۔ تو جہاں بھی دیکھو تو محبتوں کا ایلیمنٹ بہت کم ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے سے ڈومینیٹ کر جانا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، فلانا ایسا فلانا ایسا، ایک دوسرے کے کمپیریزن میں مبتلا ہو جانا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا دینی جماعتیں اور کیا سیاسی جماعتیں، جس جگہ پہ دل کی محنت نہیں ہوتی نا وہاں پہ محبتیں ختم ہو جاتی، لوگ محبت کرنا بھول جاتے ہیں،
اور دین کو نہ صرف کچھ لیگلسٹک اپروچ کے اندر قید کر دیتا، حلال حرام بس. بے شک وہ دین کا ایک ضروری چیز ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں میں اس ایسنس کی بات کر رہا ہوں جس ایسنس پر آپ کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اس کی بنیاد محبت ہے. جو محبت ہوتی ہے نا انسان کو، یہ اس کے دل کے اندر سے حسد کو ختم کرتی ہے، تکبر کو ختم کرتی ہے، نفرتوں کو ختم کرتی ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے نا کہ ہمارا پیغام پیغام میں محبت ہے، جہاں تک ہو سکے پھیلا دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم was full of love. Everybody who approached him وہ اس بات کو فیل کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت دیا کرتے تھے. اور یہ جو محبت تھی اس طرح کی تھی کہ جیسے کوئی میگنیٹ ہوتا نا، آپ میگنیٹ کو دیکھتے ہیں تو میگنیٹ جہاں پہ ہوتا ہے تو اپنے ارد گرد جتنے میٹلز ہیں نا ان کو کھینچتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ذات تھی وہ میگنیٹ کی طرح تھی، اور وہ جو میگنیٹزم تھا وہ محبت کا میگنیٹزم تھا. تو لوگوں کے قلوب جو تھے وہ اس محبت سے کھینچے چلے آتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی انتہائی اہم ہے کہ لوگوں سے محبت سے پیش آنا چاہیے. آپ جس سے بات کریں نا تو فرسٹ امپریشن جو ہے نا وہ یہ نہ رکھیں کہ یہ کوئی بہت ہی کوئی نیگیٹو بندہ ہے، بلکہ فرسٹ امپریشن یہ رکھیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس میں اپنے گارڈز ڈاؤن کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کسی سے بھی ملیں تو دل میں محبت کے جذبات رکھ کر ملیں. اچھا اس کو آپ ایسے بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن. تو جو آئینہ ہوتا ہے نا اس میں ریفلیکشن نظر آتی ہے. آپ اس کو کبھی ایکسپیرینس کیجئے گا کہ اگر آپ لوگوں سے اس طرح ملیں کہ آپ کے دل میں نا ان کے لیے محبت ہو، اور محبت سے اپنے دل کو بھر کے کسی سے ملیں، تو آپ نوٹ کریں گے کہ جو دوسرا بندہ ہے نا وہ بھی آپ سے محبت سے ہی ملے. یہ جو دل ہے نا چونکہ دوسرے کا آئینہ ہے، تو اس سے ہوتا ہی جو قلب کی کیفیات ہوتی ہیں نا وہ دوسرے کے قلب میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، جس کو آپ وائبز کہہ لیتے ہیں یا اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ ریفلیکشن ہوتا ہے. اچھا آپ کسی ایسے بندے سے ملے کہ جس سے نا دل آپ کا بہت ہی کوئی کھچا ہو، اور آپ اس سے بہت بس کھچے دل سے ملے، بے شک اپنا چہرہ جیسا مرضی بنا لیں، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر کھچاؤ ہے نا وہ کھچاؤ وہ بندہ محسوس کرے گا، اور آپ بھی فیل کرتے ہیں. کبھی کبھی بس ایسے کسی سے چیڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی کچھ لوگ اتنے محبت والے ہوتے ہیں، یہ جیسے جیسے میٹیریلزم کا دور آتا جا رہا ہے نا تو یہ محبت کم ہوتی جا رہی ہے. نارملی اگر آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھو یا اپنے گرینڈ پیرنٹس سے پوچھو تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بیٹا ہمارے دور میں بڑی محبتیں ہوا کرتی تھی، اور وہ محبت کے ایکسپیرینسز بتایا کرتے تھے کہ کتنا لوگ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، کتنی لوگ ایک دوسرے کی کیئر کیا کرتے تھے. تو یہ جو ایک لوگوں سے محبت کرنا ہے نا، لوگوں سے محبت سے ملنا ہے، کوئی بھی بندہ آپ سے ملے آپ جس اس سے محبت سے ملے. محبت کرنے میں کون سے پیسے لگتا ہے، لیکن محبت کرنے میں دل لگتا ہے. محبت کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اس کے لیے تو دل چاہیے ہوتا ہے، دل کی وسعت چاہیے ہوتی ہے، دل کو بڑا کرنا ہوتا ہے، دل کو کینے سے پاک کرنا ہوتا ہے، دل کو نفرتوں سے پاک کرنا ہوتا ہے، دل کو تنگی سے پاک کرنا ہوتا ہے، دل کو حسد سے پاک کرنا ہوتا ہے، دل کو ایگو سے پاک کرنا ہوتا ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں پاک ہوتی نا تب تک وہ دل محبت کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پاورفل سنت یہ تھی کہ جو بندہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتا تھا وہ اس محبت کو شدت سے محسوس کرتا تھا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے تو اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کر کے ملتے تھے. یعنی کہ اگر کوئی قوم کا سردار آتا تھا تو اس کو اسی طرح سے پروٹوکول اور عزت دیا کرتے تھے. اور یہ کوئی آرٹیفیشل نہیں ہوتا تھا، یہ دل سے ہوتا تھا. اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اس بندے کو ایک مقام دیا، تو اس لیے اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح سے جو امیر آتا تھا یا غریب آتا تھا، محبت میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. محبت ہر ایک کے لیے ایک جیسی. مطلب آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے بارش ہوتی ہے نا، بارش پھولوں پہ بھی برستی ہے اور کانٹوں پہ بھی برستی ہے، کیونکہ بارش کا کام تو برسنا ہوتا ہے اور تو پانی دینا ہوتا ہے. بارش یہ نہیں دیکھتی کہ بس میں نے پھولوں پہ برسنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو محبت دیا کرتے تھے. اب وہ آگے ریسیو کرنے والے پہ تھا کہ وہ کیسے ریسیو کر رہا ہے. کچھ ریسیو کرنے والے جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے تھے، اور کچھ ریسیو کرنے والے ابو جہل جیسے تھے. تو جو سورس تھا محبت کا وہ سیم ہی تھا، وہ سب کے لیے سیم تھا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے ٹول کو یوز کرتے تھے، اور یہ محبت کا ٹول یوز ہوتا تھا لوگوں کا مورال اپ کرنے کے لیے. کیونکہ یہ وہ سوسائٹی تھی جہاں پہ نا، جیسے آج کل بھی ایسے ہی ہے، مختلف سوشل ٹیئرز ہوتے ہیں نا، کچھ ایک امیروں کا طبقہ ہوتا ہے، مختلف طبقے ہوتے ہیں. اسپیشلی سوسائٹی کا وہ طبقہ جو کہ بڑا نچلا طبقہ تھا، جس کو لوگ ویلیو نہیں کرتے تھے، تو جب ان کو محبت ملتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ملتی تھی تو وہ تو کھچے چلے آتے تھے. کیونکہ آج بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ جس بھی لیول پہ بیٹھے ہو، نارملی لوگ آپ نے دیکھ لینا کہ یہ بندے کا ظرف کیسا ہے، تو آپ یہ دیکھو کہ یہ اپنے جو نچلا طبقہ ہے نا اس سے کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے سے اوپر والوں کو بہت رسپیکٹ سے اور سر یہ وہ بہت عزت سے اس سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن وہی لوگ جو ایسے لوگ ہوں جو کہ تھوڑا سا سوشل سٹینڈرڈ میں تھوڑا سا نیچے ہوں، یا اور جو سوشل ٹیئر ان کا ڈیفرنٹ ہو، تو ان سے ان کے ڈیل کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. یعنی کہ ان کو وہ محبت، وہ کیئر، وہ چیزیں نہیں ملتی جو ان کو مل رہی ہوتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نا کوئی بندہ اپنے آپ کو نا کسی کمپلیکس میں فیل نہیں کرتا تھا کہ میرے پاس یہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے. بلکہ ایسی محبت تھی کہ ہر صحابی اس بات کو فیل کرتا تھا، نہ فیل کرتا تھا بلکہ کلیم کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے تھے. اور یہ کمال سنت ہے. اچھا، لٹرلی ہم نے اپنے شیخ رحم اللہ کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ دیکھی، اور اسپیشلی جب حضرت اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو جتنے بھی لوگ ہم سے آ کے ملتے تھے، تعزیت کرتے تھے، تو جو چند دفعہ بھی ملا تھا نا تو وہ کہتا تھا کہ بس جو مجھ سے محبت کی ہے نا انہوں نے، وہ کمال ہی کی ہے. ماشاءاللہ یہاں پہ حضرت کے 3 خدام تو بیٹھے ہیں جو قریبی خدام تھے، رفیع اللہ، صفی اللہ اور حمزہ بھائی. تو یہ جانتے ہیں کہ الگ ہی حضرت کتنے قریبی تھے، حضرت کو دباتے رہتے تھے اور اس طرح سے. لیکن یہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسے ہی تھا، حضرت کے پاس جو بھی آتا تھا تو وہ اس کو یہ لگتا تھا کہ بس جو مجھے پروٹوکول اور جو مجھے محبت ملی ہے نا یہ بس ایکسیپشنل. تو اس لیے یہ جو تصوف ہے نا، یہ بیسیکلی اخلاق کا ہی نام ہے. یہ جتنے بھی ہم اسباق کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، اس سے مقصود جو ہے نا وہ قلب کو بنانا ہے، دل کو بنانا ہے. اور جب دل کو آپ ان برائیوں سے پاک کرتے ہیں تب دل کے اندر محبت آتی ہے، اور پھر وہ محبت ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے کہ دل کو کینے سے، حسد سے، دنیا کی محبت اور ان چیزوں سے پاک کر کے لوگوں سے محبت کرنا، یہ کمال سنت تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بس ہر ایک کو اتنی محبت دیتے تھے کہ اس میں اپنے گارڈز ڈاؤن ہوتے تھے. ایسا نہیں تھا. گارڈز ڈاؤن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں محبت بھی اتنی دے رہے ہوتے تھے اور دوسرے وقت میں ایک اتنا مقام بھی رکھتے تھے کہ یہ بندہ نقصان نہ پہنچائے. یہاں سے نا آپ کو شخصیت کا بیلنس نظر آتا ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ آج کے دور میں مارکیٹس میں جاتے ہیں اور بزنس کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم لوگوں سے محبت کیسے کریں, ادھر تو ہر بندہ چھرا لے کے بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگوں سے اچھے سے ڈیل کریں, اچھے سے بات کریں, اور اگلا بندہ آپ کو ہی جو ہے نا وہ کٹ لگا دیتا ہے. تو یہاں سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آتی ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ محبت بھی اتنی کرتے تھے, اور اسی ٹائم پہ یہ نہیں تھا کہ اپنے گارڈز اپنی یعنی کہ اپنی اس محبت میں اپنی انٹیلیجنس کو قائم رکھتے تھے کہ اچھا اس بندے کو محبت دینی ہے, لیکن اس سے دھوکہ نہیں کھانا, اس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ ہر ایک سے ہی بہت زیادہ محبت کرنا شروع ہو جائے اور ہر ایک پہ ڈولنا شروع ہو جائے اور اپنے گارڈز ڈاؤن نہ کریں, تو پھر تو آپ دھوکے کھائیں گے. 2 دفعہ دھوکے کھائیں گے, آپ کہیں گے یار چھوڑو یار, لوگوں سے کیا محبت کرنی, یہ اچھے مجھے جو ہے نا پریشانی میں مشکل میں ڈال دیے. تو اس لیے نا اس چیز کو بیلنس کرنا ضروری ہے, کیونکہ تاکہ پریکٹیکلی اپلیکیبل ہو. وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ضرور محبت کریں, اسی طرح ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, لیکن اس محبت میں گارڈز ڈاؤن نہ کریں. گارڈز ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس محبت میں آپ دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. یہ محبت ضرور کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بے وقوفی نہ کریں. محبت کرنے میں اور بے وقوفی کرنے میں نا بڑی باریک سی لائن. تو اس بیلنس کو قائم رکھنا ہے. جس سے بھی محبت کریں, جس سے بھی تعلق رکھیں, جو بھی بندہ جس سے بھی آپ کا تعلق ہے, جس سے دوستی ہے, جو بھی رشتہ دار ہے, تو آپ محبت رکھیں, لیکن اپنے آپ کو نا مطلب اپنے گارڈز ڈاؤن نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کہ جس سے ملتے تھے تو ایک وارم اسمائل ہوتی تھی, اور وہ سارے اخلاق, وہ سب مینرز, وہ سب ہوتے تھے, لیکن 1 ڈگری کا نا کوشش بھی ہوتا تھا, ایک ڈگری کا احتیاط بھی ہوتا تھا. اور وہ احتیاط یہی تھا کہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے تھے, یہ نہیں ہے. تو اس لیے اس محبت کے ساتھ ساتھ ایک لیئر آف سیکیورٹی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیہیویئر میں لازمی رکھتے تھے. اور یہ خوبصورتی تھی کہ کوئی بندہ یہ فیل بھی نہیں کرتا تھا کہ مطلب مجھ سے سیکیور ہوا جا رہا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم محبت اتنی تھی کہ کھینچا چلا آتا تھا. تو ابھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ادائیں پڑھی ہیں نا, تو ایک چیز جو میں بڑا حیران ہوتا ہوں وہ یہ کہ ہر ادا کے اندر نا ایک اسپیکٹرم ہے پورا, اور ویرائٹی آپ کو نظر آتی ہے. ایک ہی ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی مل رہے ہیں, اور ہر وقت اسمائل ہے, اور لوگوں کے ساتھ جوکس بھی کر رہے ہیں, اور وہی نبی راتوں کو امت کے لیے رو بھی رہے ہیں. ایک طرف جو ہے نا وہ مطلب یہ ادا ہے, دوسری طرف یہ ادا ہے. تو جتنی بھی ادائیں ہم نے پڑھی نا اس کے اندر ایک اسپیکٹرم نظر آتا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک ایموشنل اسپیکٹرم آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف ڈگری آف محبت اتنی زیادہ ہے کہ ہر بندہ یہ فیل کر رہا ہے کہ بس جو مجھے محبت دی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کسی کو نہیں دی. اور دوسری طرف ایک لیئر آف سیکیورٹی بھی قائم ہے. تو یہ ادا جو تھی, تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ تھا ڈیل کرنے کا صحابہ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, وہ محبت تھا. یہ پہلی چیز تھی. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ کوئی گفٹ دیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نا یہ نہیں کرتے تھے کہ بس گفٹ لے لیا اور بھول گئے, بلکہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کوئی گفٹ لیتے تھے, یا کوئی صحابی لیتے کیا تھے, جو صحابہ کوئی گفٹ لے کے آتا تھا, کوئی ہدیہ لے کے آتا تھا, کیونکہ when you love someone تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اب اس کی خدمت کریں,
آپ اس کے لیے کچھ کریں. یہ محبت کا تقاضا ہے. جہاں محبت ہوتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کی خدمت کریں. اور وہ جو خدمت ہوتی ہے نا، محبت میں جو خدمت ہوتی ہے، یہ خدمت جو ہوتی ہے نا، اس میں اور بزنس میں فرق ہوتا ہے. کئی لوگ خدمت نہیں کرتے، وہ بزنس کرتے ہیں. وہ بظاہر خدمت کر رہے ہوتے ہیں بٹ اصل میں بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چونکہ وی ہیو ڈن دس دس دس، تو چونکہ اب ہم نے یہ کر دیا دین شیخ مسٹ ڈو دس دس دس. ایک ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے نا، جو محبت والی خدمت ایک ہوتی ہے محبت والی خدمت، اور ایک ہوتی ہے تکلف والی خدمت. تو انفارچونیٹلی نا ہمارے یہاں پہ حضرت خدا بیٹھے نا، تو اس لیے مجھے نا وہ یاد آ گئی باتیں. تو ایک تکلف والی خدمت ہوتی ہے اور ایک محبت والی خدمت ہوتی ہے. اس میں فرق پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو تکلف والی خدمت ہوتی ہے نا، اس میں آپ محبوب سے نا کچھ ریٹرن نہیں رکھتے. آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا مجھے اس سے کچھ چاہیے، مجھے اس سے فائدہ چاہیے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے آپ کے ذہن میں. جو یہ کون سی والی خدمت ہے؟ جو محبت والی خدمت. محبت والی خدمت میں آپ محبوب سے کچھ نہیں چاہتے. آپ کہتے ہو بس میں نے خدمت کرنی ہے، اور بس میں نے خدمت کرنی. آپ اللہ سے چاہتے ہو جو چاہتے ہو. یا اللہ، میں آپ کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اس کی خدمت کی. آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ فرام ہم. جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو آیت ہے نا، یہ محبت والی خدمت پہ ہے کہ ہم آپ کو کھانا اس لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء، کہ ہمیں آپ سے کوئی جزا نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. ولا شکورا، اور ایون آپ سے تھینکس بھی نہیں چاہیے. یہ بھی نہیں چاہیے کہ آپ ہمیں تھینکس ہی کہتے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کو کوئی نیک بات بتاؤ، اور اگر تم اتنا بھی دل میں یہ سوچ لو نا کہ میری اس بات بتانے سے یہ بندہ مجھے نیک سمجھے، یا یہ بندہ سمجھے کہ واہ کتنا اچھا بولتے ہیں، یا واہ کتنا اچھا بیان کرتے ہیں، یا واہ یہ کیسی، تو آپ نے جہاں بھی سوچ لیا نا، آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دنیا میں اس کا اجر وصول کر لیا. ایک چیز جس کی قیمت سونے کے بھاؤ لگنی تھی، آپ نے مٹی کے بھاؤ اس کو بیچ دیا. تو اس لیے جو محبت والی خدمت ہوتی ہے نا، اس کی جو نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بس محض اللہ کے لیے. مجھے آپ سے کوئی جزا نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کوئی تھینکس نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. بس مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. تو یہ وہ خدمت ہوتی ہے جو جس سے خدا ملتا ہے. اور ایک ہوتی ہے تکلف والی خدمت. جو تکلف والی خدمت پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جب کسی کو شیخ کی قربت حاصل ہوتی ہے نا، تو وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، شیخ کی ہو جائے کسی کی بھی ہو جائے، تو وہ خدمت کرتے ہوئے نا وہ ساتھ ساتھ خدمت چل رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ نفس کے اندر ایکسپیکٹیشن چل رہی ہوتی ہیں. دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. خدمت بڑھتی جاتی ہے اور ایکسپیکٹیشن بھی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ نا پھر وہ ڈیمانڈز بننا شروع ہو جاتی ہیں. چونکہ ایکسپیکٹیشن شروع ہو جاتی ہیں، ڈیمانڈز بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس خدمت سے خدا نہیں ملتا. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں سالوں سال خدمت کرتے ہیں، ملتا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، ایک تھوڑا بہت فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن جتنا فائدہ کچھ نہ ملنے سے میرا مراد یہ نہیں کہ کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر 100% ملنا تھا نا، تو 90% ملے گا، 80 ملے گا، 60 ملے گا، 40 ملے گا، 30 ملے گا، 10% ملے گا. ان کو 100% نہیں ملے گا، ڈیپینڈنگ اپون دیر نیت. تو اس لیے یہ جو تکلف والی خدمت ہے نا، یہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، پیرنٹس کے معاملے میں وہ بھی کر لینی چاہیے، کیونکہ خدمت تو کرے نا لازمی. یہ میں اسپیسیفکلی بات کروں جو ایک اسپیشلی استاد اور شاگرد کا، شیخ مرید کا جو تعلق ہوتا ہے اس حوالے سے. تصوف کے اندر یہ تکلف والی خدمت کا کوئی کانسیپٹ نہیں. تو خدمت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہو اور جس میں ڈیمانڈز نہ ہو. کیونکہ if you are doing some demand، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بزنس کیا، یا آپ نے بزنس کیا. اچھا، دوسری طرف جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر
ایک سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ انتہائی غیرت مند ہوتے، انتہائی غیرت مند ہوتے، ان پہ کوئی تھوڑا سا احسان کر دے نا بس وہ ان سے رہا نہیں جاتا۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیٹا میں اگر کبھی کسی ڈاکٹر کے چلا جاؤں یا کسی جگہ چلا جاؤں تو اینڈ میں ان کو جب ہارٹ کا مسئلہ تھا تو جو بڑے بڑے کارڈیولوجسٹ ہیں حضرت جاتے تھے ان کے پاس، تو حضرت نا جس کے پاس جاتے تھے تو وہ حضرت سے نا فیس نہیں لیتا تھا، بلکہ ایک ڈاکٹر کے بارے میں حضرت فرما رہے تھے کہ میں گیا اس کے پاس تو مجھے چیک کر کے نا، تو جب واپس جانے لگے تو فون کر کے کاؤنٹر پہ کہتے کہ ان کی فیس نا ان کو واپس کر دو، تو اور حضرت کو کہتے ہیں کہ نا وہ مجھے شباز شریف بھی بلائے نا تو میں اس سے بھی فیس لیتا ہوں لیکن میں آپ سے فیس نہیں دوں گا۔ تو حضرت کہتے تھے کہ جو مجھ سے فیس لے لیتا تھا نا تو مجھے تسلی ہو جاتی تھی کہ یار میرا اس سے کام ہو گیا، اور جو فیس نہیں لیتا تھا نا وہ مجھے ٹینشن میں ڈال دیتا تھا کیونکہ اب مجھے اس کو کچھ دینا ہے تو پھر حضرت کہتے تھے کہ مجھے پھر اس کے لیے تہجدوں میں دعائیں کرنی پڑتی کہ اب اس نے میری فیس نہیں لی، اگر یہ لے لیتا نا میرے سے تو میں فارغ ہو جاتا، لیکن اب اس نے لیا نہیں نا تو اب جو ہے نا میرے ذہن پہ سوار رہتا ہے کہ اب اس نے لیا نہیں، اب اس کے لیے دعا بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے توجہ بھی کرنی پڑتی ہے، سب کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ نا غیرت کی بات ہوتی ہے۔ اچھا دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، تو ایک منسٹر صاحب تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نا فیملی میں کوئی ایسا معاملہ ہو یا کوئی ایسے کسی سے اگر ہم کوئی کام کروائیں نا، جیسے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو اس سے کوئی ہم کنسلٹنسی لے لیں، کسی بندے سے ایکس وائی زی کسی سے بھی، اگر وہ ہم سے فیس لے لینا تو ہمیں بڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ اور کئی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ سے کیا فیس لینی، کوئی بات نہیں، آپ تو ہمارے اپنے ہیں، آپ تو ہمارے تعلق والے ہیں، آپ سے کیا فیس لینی، او یہ تو گھر والی بات ہے، یہ تو بھائیوں والی بات ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ ایک ہی کام کہتے ہیں اور ایسا کام کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں یار یہ فیس لے لیتا تو بہتر تھا۔ تو اس لیے نا یہ جو تکلف والی خدمتیں ہوتی ہے نا یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی وہی دنیا کی وہی والی سوچ جو ہے نا وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ، وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ دین کے معاملات میں۔ تو اس لیے جب آپ دین کے معاملے میں بھی جب آپ کسی کو وہ کسی کی خدمت کریں اور آپ کے ذہن میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز میں یہ ہے کہ اچھا میں نے اس سے کچھ ریٹرن لینا ہے، تو اس کا مطلب دس از ناٹ خدمت، دس از بزنس تو اس لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی گفٹ لے کے آتا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اچھا دیکھیے دنیا میں جو عام سے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، تو ہمارے اندر بھی یہ غیرت ہوتی ہے کہ یار ایک بندے نے آپ کو گفٹ دی ہے یا آپ کو کوئی چیز دیا، تو آپ جس کو وہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان میں کہتے ہیں خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ریٹرن ہم لازمی کریں۔ اچھا ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے اکثر یہ پریکٹس اپنے گھروں میں دیکھی ہوگی کہ اگر کوئی کسی کے گھر کھانا بھیجا جاتا تھا نا تو برتن کبھی خالی نہیں بھیجتے تھے، یہ ایک نارم تھا ہمارے بڑوں کے اندر، بڑا خوبصورت نارم تھا۔ جب کبھی کوئی کھانے کی چیز آتی تھی، کوئی چیز آتی تھی، تو وہ برتن خالی نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ لازمی کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کے بھر کے دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ برتن آیا ہے اور محبت سے آیا ہے تو خالی نہ جائے، تو کچھ نہ کچھ۔ تو اسی طرح نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت غیرت والے، نبی سے زیادہ غیرت والا کون ہوتا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے۔ اب یہ اللہ کی غیرت ہی ہے نا کہ آپ اللہ کے راستے میں 10 روپے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا، کم سے کم 10 گنا آپ کو ریٹرن کرتے ہیں، یا 70 گنا یا 700 گنا تک بھی چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی غیرت ہی ہے نا، اللہ ادھار نہیں رکھتا، یہ اللہ کی غیرت ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے نام پہ کچھ بھی انویسٹ کریں، آپ اللہ کے نام پہ ٹائم انویسٹ کریں، اللہ آپ کے ٹائم میں برکت ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ کی غیرت ہے۔ ایک چھوٹا سا بندہ، ایک عام سا بندہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے گھر اس نے مجھے ایک سالن بھیجا تو میں اس کا برتن خالی بھیج دوں۔ اللہ کی ذات تو اللہ نہیں احسان رکھتے کسی کا،
تو اس لیے جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، یہ اللہ کی غیرت پہ بات ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں مجھے پہ احسان نہ جتا، یہ لے، اجر بھی دے دوں گا اور یہ بھی مال بھی لے لے۔ اللہ اجر الگ دیتے ہیں، مال الگ دیتے ہیں، اور بلائیں الگ ٹال دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو بندہ اپنے وقت کو سپینڈ کرتا ہے، اللہ اس کے وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ جو بندہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے سپینڈ کرتا ہے، اللہ اس کی صلاحیتوں میں برکت ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی غیرت پہ بات آ جاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا معاملہ دیکھیے کہ جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گفٹ لے کے آیا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اکثر ایسے ہوتا تھا کہ اس کو کچھ نہ کچھ ریٹرن میں لازمی دیتے تھے، چاہے کچھ کھجوریں دیں یا کچھ بھی دیں، لیکن کچھ نہ کچھ لازمی دیا کرتے تھے۔ یا پھر صحابہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی گفٹ لے کے آتا تھا اور اس ٹائم اگر نہیں دے سکتے تھے یا کوئی ایسا سینیریو، تو نوٹ کر لیتے تھے، ایک ذہن میں نوٹ کر لیتے تھے کہ اچھا اس نے گفٹ بھیجا، اور پھر کسی موقع پہ لازمی اس کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے ریٹرن میں۔ اور ویسے بھی یہ گفٹ دینے سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہدیہ دو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ آپ نے کبھی، یہ بڑا زبردست فارمولا ہے، کسی گھر میں آپ دیکھتے ہو کہ دلوں میں کچھ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، چاہے وہ ساس بہو میں ہو رہی ہے، کسی میں ہو رہی ہے، یہ تو بلا وجہ ایک وہ ہمارے ڈراموں کی وجہ سے نا یہ کچھ رشتے ہمیں بدنام ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال کچھ بھی ہے، کہیں پہ بھی اگر آپ کو فیل ہوتا ہے، دو دوستوں میں، کسی جماعت کے اندر، آپ کسی فیملی کے اندر، دو لوگوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یار کچھ دوری پیدا ہو رہی ہے، تو چاہیے کہ ایک دوسرے کو گفٹس دیں، ہدیہ دیں، اور اس نیت سے دیں۔ وہی بات، تکلف والا نہیں دینا، اس لیے نہیں دینا کہ اس کو دوں گا تو واپس بھی آئے گا، یہ سود ہو جائے گا، تو اس لیے بزنس نہیں کرنا بلکہ محبت میں دینا ہے۔ وہ ویسے مجھے بات یاد آ رہی، اب تو پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، پہلے ایسے ہوتا تھا، وہ شادیوں پہ نا لوگ لے کے آتے تھے تو ایک بندہ ساتھ بٹھایا ہوتا تھا، وہ کرامن کاتبین کی طرح، وہ لکھتا تھا اچھا جی فلانا بندہ آیا، اس نے اتنے پیسے دیے، وہ ایک الگ کرامن کاتبین والا بندہ بیٹھا، وہ سارا لکھتا تھا اور وہ اس کو سیو رکھا جاتا تھا، اچھا اس نے دیا، اب جب ان کی شادی ہوگی نا تو کم سے کم اتنا دینا ہے، یا نہیں تو اس سے زیادہ دینا ہے۔ یار یہ کیا ہے، یہ مطلب یہ کیا تھا جی؟ لکھنے والا، اچھا اس میں سے رکھتا، اچھا مجھے یہ بھی نئی بات پتہ چلی۔ باہر تو اب یہ کوئی خدمت نہیں، یہ کوئی ہدیہ نہیں ہے، یہ قرضے ہیں، یا اگر اور برا لفظ لوں تو سود ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب اس سے زیادہ اس کو ریٹرن کر، یہ کچھ اور چیز ہے۔ ایک ہے دینے والا اس کی نیت، اور ایک ہے لینے والا اس کی نیت، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں، ان کو نا ایک سینیریو میں کمبائن نہیں کرنا چاہیے۔ جو دینے والا ہے نا اس کی نیت تو میں نے آپ کو بتا دی، ایک تکلف والی خدمت ہے، ایک محبت والی خدمت ہے۔ تو فوراً سوچ لیا کریں کہ جب آپ کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں، اپنے ذہن میں سوال کر لیا کریں میں تکلف والا کر رہا ہوں یا محبت والا کر رہا ہوں، اس کو ایکسپلین میں نے پہلے کر دیا آپ۔ تو اگر تو آپ کے دل میں ہے نا کہ تکلف والا ہے تو یہ ہدیہ نہیں ہے، دس از بزنس، اور اگر محبت والا ہے تو اس کا اجر اللہ سے۔ یہ لینے، یہ جو ہدیہ دے رہا ہوتا ہے نا اس کی نیت یہ ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح جو لینے والا ہے اس کی نیت یہ ہونا ضروری ہے کہ یار اس نے مجھے دیا ہے تو اب میں اس کو ریٹرن میں کچھ نہ کچھ لازمی، اور کچھ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک آنےسٹ قسم کی دعا کر دے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو لازمی، یہ جو لینے والا ہے نا اس کی نیت یہ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، جو دینے والا ہے نا اس کی نیت لینے والی ہوتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب کچھ آئے گا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے جی۔ وہ انویسٹمنٹ پلان ان کا چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ میری انویسٹمنٹ چل رہی ہے، انویسٹمنٹ سے خیر بڑی فضول باتیں یاد آ رہی ہیں یونیورسٹیز کی، تو خیر، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی صحابی کوئی گفٹ لے کر آتا تھا، کچھ بھی لے کے آتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ تھی، ان کا نام تھا الربیعی، وہ فرماتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایک ٹرے لے کر گئی جس میں کچھ ڈیٹس تھیں، کچھ کھجوریں تھیں، اور کچھ وہ کیوکمبرز ہوتے ہیں نا وہ تھے۔
وہ کہتی ہیں کہ میں لے کر گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پہ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریٹرن میں نا کچھ جیولری گفٹ کی۔ تو یہاں سے آپ کو نا ایک مزاج سمجھ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ لازمی کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ جیسے ایک روایت میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں یہ بات فرما رہے تھے کہ مجھ پہ جس نے جو جو احسان کیا نا، میں نے سب کا بدلہ اتار دیا۔ اچھا، یہاں سے نا آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کانشیس تھے اس معاملے میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مطلب صحابہ اتنے لوگ، اتنے ساتھی، کتنے لوگوں کے ساتھ پبلک ریلیشن تھے، اور اتنے بڑے پبلک ریلیشن کے اندر اس بات کو کانشیسلی ذہن میں رکھنا کہ اچھا جس نے مجھ پر احسان کیا نا تو اس سے زیادہ ہی اس کو ریٹرن کرنا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورتی کی بات۔ تو فرمایا میں نے سب کے احسان اتار دیے، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احسان جو ہے نا نہیں اتار سکا، ان کے احسانات بہت زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ویسے ان کے بھی جو احسان ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں ہی کی ریفلیکشن ہے، اگر ایک طرح سے دیکھا جائے کہ وہ بھی ان کے احسانوں ہی کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ جو مرید کے اعمال ہوتے ہیں وہ شیخ کے قلب کی ریفلیکشن ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے لیکن اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانوں کو بتانے کے لیے اور ان کو آنر کرنے کے لیے فرمایا کہ سب کے احسان اتار دیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسان نہیں اتار سکا، ان کے احسان اللہ اتارے۔ تو خیر یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہدیہ دینا ہوتا ہے یہ بڑی خوبصورت سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور ہدیہ دینے کی نیت کیا ہونی چاہیے اور لینے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو تکلف والی خدمتیں نہ کیا کریں، محبت والی خدمتیں کیا کریں، اس سے اللہ ملتے ہیں۔ وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا عرصہ خدمت کی کچھ بھی نہیں ملا، نیت کیا تھی؟ نیت تو بزنس تھا، وہ مل گیا۔ اچھا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی ہیں حضرت جریر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ I never saw the prophet except that he was smiling towards۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں جو میرا ان سے انٹریکشن تھا، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا، فرماتے ہیں اپنے انٹریکشن کے اندر نا میں نے کبھی ایسی ملاقات میری نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب انہوں نے میری طرف اسمائل نہ کیا۔ یہاں سے آپ کو خوش مزاجی سمجھ آتی ہے نا۔ تو اس پہ لیکچر ہمارا پہلے بھی ہوا تھا کہ ہمارے ہاں زیادہ دیندار، زیادہ متقی، زیادہ بڑا بزرگ اس کو سمجھا جاتا ہے جتنا سیریس ہوتا ہے۔ سیریس ہے حضرت نا بالکل اسمائل نہیں کرتا، اینڈ یو ہیو ٹو سٹ لائک تمیزدار بچہ۔ تو اس لیے ادب جو ہے نا یہ دل کی کیفیت کا نام، یہ ادب ایک ظاہری پوسچر کا نام نہیں ہے۔ obviously جب دل میں ہوتا ہے تو ظاہر میں ریفلیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت، یہ محبت کی بات ہے نا، کیونکہ obviously وہ ایک فیک اسمائل تو ہو نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تو صدق ہے نا، تو صدق کے خلاف ہے کہ کوئی فیک اسمائل، تو فیک اسمائل نہیں ہوتی تھی، وہ بڑی جینوئن اسمائل ہوا کرتی تھی، تو اس لیے صحابہ اس اسمائل کو فیل کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میری کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب وہ میری طرف اسمائل نہ کرتے۔ اب امیجن کہ مطلب وہ کیا خوش نصیبی ہے کہ you are living the times of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and whenever you go to him he smiles at you۔ اللہ، تو وہ ایک صحابی کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ آتے تھے مسجد نبی شریف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نا دور سے دیکھتے رہتے تھے اور پھر دیکھ کے چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے بس پھر دیکھتے تھے، چہرے کی زیارت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب مجھے کچھ عرصہ گزرتا ہے نا تو میں پریشان ہوتا ہوں، مطلب آج کی لینگویج میں آپ کہیں کہ مجھے ہلکی سی انزائٹی ہوتی ہے، اور میں جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، ان کی اسمائل دیکھتا ہوں تو میری ساری انزائٹی، ہر چیز، ہر پریشانی دور ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ تو ایسے جیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جیا کرتے تھے۔ اور یہ حقیقت ایسے ہی ہے کہ دیکھیں نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گئے تو وہ مدینہ رک ہی نہیں سکے،
کیونکہ وہ جیتے ہی وہ چہرہ دیکھ کر تھے. وہ اذان نہیں دے سکے کیونکہ وہ جیتے ہی وہ چہرہ دیکھ کر تھے. صحابہ کے لیے جو لیونگ موٹیویشن تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا, ان کی اسمائل تھی, ان کی محبت تھی, جو ان کے لیے موٹیویشن تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ یہی انداز تھا. مطلب ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں ایسے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپیرینسز تو خیر صحابہ ہی بتا سکتے ہیں نا, وہ تو ہم تو بتا نہیں سکتے, جتنا کچھ پڑھا سنا یا اس طرح سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش ہے. لیکن اب نہ ہم نے صحابہ کو دیکھا, نہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اٹھائیں, تو ہم نے تو اپنے مشائخ کو دیکھا. تو ہم وہاں پہ بھی یہی چیز دیکھتے تھے کہ وہ سارے کام کاج کر کے اپنے آپ کو آف لوڈ کرنے کے لیے اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے, ان کا چہرہ دیکھتے تھے اور آف لوڈ ہو جاتے تھے. سر ایسے ہوتا تھا. اور آپ الٹے سیدھی حرکتیں کر کے جاتے ہو اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ شیخ کو پتہ ہے کہ میں کیا کر کے آیا, اور پھر بھی شیخ اسمائل کر دیتے, شرم پھر نہیں آتی. مطلب اب اس کو پتا ہے کہ ہمیں اس سے کتنی محبت ہے, لیکن پھر اتنے عرصے بعد آیا. تو خیر ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. اچھا, ان صحابی کا واقعہ نا بڑا انٹرسٹنگ ہے اس پرسپیکٹو سے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو تھے نا, جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ قریش کے سرداروں میں سے تھے, اور یہ نا سرداروں کا جو ٹاپ ٹیئر تھا نا ان میں سے تھے. یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب مسلمانوں کی پہلی ہجرت ہوئی تھی نا ابیسینیا, تو قریش نے عمر بن عاص کو بھیجا تھا نجاشی کے دربار میں. قریش کی طرف سے یہ گئے تھے کنونس کرنے کے لیے, کیونکہ یہ قافلوں میں جایا کرتے تھے. آپ یہ سمجھ لیں کہ قریش کے نا اور مکہ مکرمہ کے یہ ان کی حیثیت ایز این ایمبیسیڈر کی ہوا کرتی تھی. تو جتنے فورن ڈیلیگیشنز ہوتے تھے یا فورن ڈیلیگیشنز جاتے تھے, تو عمر بن عاص کی حیثیت نا ایز این ایمبیسیڈر تھی, اس لیے ان کے باہر کے تعلقات بہت اچھے تھے. تو جیسے آج کل بلاول صاحب کے ہیں, تو وہ حضرت عمر بن عاص جو تھے نا, جب یہ نجاشی کے دربار میں بھی تو یہ کنونس کر رہے تھے کہ نہیں یہ آپ کے پاس ہیں, ان کو واپس بھیجیں. تو اتنی دشمنی, اور احد کے موقع پہ وہ جو کفار کا ایک کاؤنٹر اٹیک ہوا تھا نا, جب بعد میں جب پہاڑ سے وہ پیچھے سے کاؤنٹر اٹیک ہوا تھا, تو اس کاؤنٹر اٹیک کو پلاٹ کرنے کے اندر بھی ان کا بڑا کردار تھا. اس ٹائم یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو مسلمانوں کی دشمنی میں یہ اتنا آگے تھے کہ دیکھیں نا کہ وہ پہلی ہجرت کے موقع پہ اور اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو تنگ کیے رکھا. ایون کہ غزوات کے اندر بدر میں, احد میں, کاؤنٹر اٹیک میں ان کا, جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا رول تھا, تو ان کا بھی بڑا رول تھا اس پلاٹنگ کے اندر. تو حضرت عمر بن عاص اتنی مسلمانوں سے نا دشمنی کا یہ لیول تھا, مسلمانوں کے ٹاپ دشمنوں میں آیا کرتے تھے, ہٹ لسٹ پہ تھے. تو اللہ کی شان, یہ مسلمان ہو گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا, جب یہ مسلمان ہوئے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ایک صحبت کا اثر اور محبت کا اثر دیکھیں. ایک بندہ جو مسلمانوں کی دشمنی کے اس لیول پہ ہے, جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ وہ قریب ہوتا گیا, اور اتنا قریب ہوا کہ وہ یہ فیل کرتا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے سارے صحابہ فیل کرتے تھے کہ میں تو بس مطلب بیسٹ لائن میں ہی ہوں. تو ایسے فیل کیا کرتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دوسرے کو محبت دیا کرتے تھے, اور اتنی اٹینشن دیا کرتے تھے, اور اتنی افیکشن دیا کرتے تھے کہ ہر بندہ, مطلب وہ لوگ جو کہ اشرار القوم, یعنی کہ ان لوگوں میں جو کہ برے ترین لوگ ہوا کرتے تھے, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت سے, اپنی اٹینشن سے, اپنی افیکشن سے, اپنی کیئر سے ان کو بہترین لوگ بنا دیا کرتے تھے.
یہ آج بھی ہوتا ہے کہ آپ جو سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ جب کسی بندے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے بیہیویئر کا ایک پورشن ہوتا ہے جو آپ کی ڈیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو آر ڈیلنگ ود ہم. اف یو وانٹ ٹو گیٹ بیسٹ آؤٹ آف ہم تو پھر آپ کو اپنی ڈیلنگ کو چینج کرنا پڑے گا, اور اگر آپ نے اس کو سپریس کرنا ہے تو آپ کی ڈیلنگ کسی اور انداز میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت تھی اس سے لوگ بہترین بن جایا کرتے تھے. اب اور یہ وہ چیز تھی کہ جس سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو جیت لیا کرتے تھے. وہ کیا ہے, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اصل میں تو دل جیتنے کی بات ہوتی ہے نا, دلوں پہ حکومت جو ہے بات تو اس کی ہوتی ہے. اچھا, اب اس اٹینشن, اس محبت کی وجہ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ سوچتے تھے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسٹ فرینڈ ہوں اور میں بیسٹ کمپینین ہوں. تو اب نا ایک موقع پہ, اور ان کو اتنا زیادہ اس کا یقین تھا, تمام صحابہ کا ایسے ہی تھا, تو ان کو اتنا زیادہ یقین ہوا اور اتنا زیادہ ان کو ہوا کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا, بس وہ کسی سے نہیں. تو بلکہ ایک جو مسلمانوں کی ایک آرمی کا ایک ڈویژن کا ان کو کمانڈر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تھا. اس لحاظ سے بھی بہرحال ایک ویلیو تو دی تھی, اور وہ تھی. تو ایک موقع پہ کچھ لوگوں کی موجودگی میں نا, اب دیکھیں نا محبت کا مان کتنا تھا کہ کچھ لوگوں کی موجودگی میں پوچھتے ہیں, یا ایھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ای الناس, کہ لوگوں میں سے احب الیک, سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت. اب ایک کوشچن تھرو کر دیا. تو اب اتنے لوگ بیٹھے تھے اور یہ کہتے میں پکا تھا کہ میرا نام آئے گا. میں نے کہا لو, اب تو لوگوں میں جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہمیں تم سے محبت ہے, تو بس پھر, اور یقین اتنا تھا نا کیونکہ محبت بڑی ملی تھی. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ نا ایک بات فرمائی کہ, اور بڑے کانفیڈنٹلی انہوں نے کوشچن کیا, اور وہ پکا ایکسپیکٹ کر رہے تھے بس اب میرا نام آنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا. اب جو ہے نا وہ ایک دم سے نا تھوڑا سا وہ ہوئے کہ یہ کیا بات ہے, مطلب کیونکہ وہ تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ مطلب میرا نام آئے گا, کیونکہ محبت اتنی تھی نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سے سب کی تربیت کی تھی. تو اب عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آ گیا, اور عرب کے اندر نا یہ تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مطلب بیوی کا نام لیتے. وہ آج جو بندہ بیوی سے محبت کرتے یو نو, جی ہاں ماشاء اللہ سارے جانتے ہیں, تو وہ تو ویسے ہی ایک مطلب اس کو اسپیشل ٹیگز مل جاتے ہیں نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کے سامنے اپنی وائف کا نام لے کے بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ ان سے محبت. اللہ, آج ہم شرماتے ہیں کہتے ہوئے, ایسے کار صاحب آپ کہیں گے ماشاء اللہ بالکل ایسا ہی ہے. مطلب وہ ہم تو کار صاحب تو گئے کیونکہ نئی نئی شادی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ایسے ہی قائم رکھے. حضرت وہ جو شراب اتنی پرانی ہوتی ہے نا اس کا خمار اتنا زیادہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ. تو جی تو وہی نا ماشاء اللہ کہ جتنا جو محبت جو اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ گاڑی ہوتی اور ان کا ٹیسٹ بڑھتا رہتا ہے. آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے, اب وہ چونکہ صحابہ کو یہ بات سکھانی ہی تھی, عرب کے اندر یہ کلچر ہی نہیں تھا نا, وہ عورت کو بالکل ایک سب ہیومن کی کیٹیگری میں رکھا کرتے تھے کہ بس یہ انفیریئر ہیں اور یہ وہ. تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانا تھا کہ بھئی بیویوں کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے, اور ایک میسج دینا تھا. تو سب کے سامنے اب دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ رہے ہیں, تو obviously یہ بات غلط تو نہیں ہو سکتی, یہ کوئی آرٹیفیشل بات نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا عائشہ سے.
اب دوسری طرف جو مطلب وہ صحابہ تو ویسے ہی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اچھا وہ مطلب ام المومنین کا نام آ جائے گا، کیونکہ وہی بات نا، بیویوں کو بہت محبت دینا، بلکہ آج کل کے دور میں ایسی ہے نا، وہ بیوی کے تھلے لگنا سمجھتے ہیں کہ میسکولینٹی کے نا خلاف ایک چیز ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں نا کہ بیوی اصلاح کے لیے نہیں ہوتی، محبت کے لیے ہوتی ہے. ویسے ماشاءاللہ ساری نوجوان ہے، پتہ نہیں یہ ٹاپک کہاں سے آ گیا. تو لیکن اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے نا فوراً سے نیکسٹ کوشچن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال، مردوں میں سے بتائیں. بھائی ادھر کا مقابلہ تو چلو میں نہیں کر سکتا، وہ تو پھر ام المؤمنین ہے، ہماری ماں ہے. تو کہا کہ اب مردوں میں سے بتائیں، میز میں سے کون ہے. اب تو وہ پکے تھے کہ لو جی اب تو میرا ہی نام آیا. اب وہ سوال پوچھ کے، ویسے آپ ان کے کل کی کیفیت تھوڑی سی امیجن کریں کہ کتنا خوش ہوں گے، اور وہ ان کو کتنا یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کتنا مان تھا بس میرا ہی نام آئے گا. تو انہوں نے نا جب نیکسٹ کویشچن کیا نا کہ من الرجال، لوگوں میں سے بتائیں، مردوں میں سے بتائیں، تو اب وہ پکے تھے کہ بس جی اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیپ افیکشن ہے وہ تو، اور ٹھیک ہے عرب کا ایک آرتھوڈاکس نارم جو تھا کہ بچوں سے محبت نہیں کرنی، بیوی سے محبت نہیں کرنی، وہ بھی سائڈ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. اب جو میرا ہی نام آئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں. فرمایا ابوہا، ان کے عائشہ کے والد. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر، یہ کہا ابوہا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ابو بکر سے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تو پہلے تعلق تھا وہ، اور وائف مطلب سسر تو بعد میں بنے ہیں نا، پہلے تو دوستی تھی. تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے، بلکہ کہا ابوہا، اس کی نسبت بھی ان سے جوڑ دی، کہ سکھایا کہ بھائی جو بیوی ہے نا اس کو کیا ویلیو دینی ہوتی ہے، کتنی اس کی پرائیورٹی ہوتی ہے، اس کو اپنی لائف میں کیا اس کی اہمیت دینی ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا ابوہا کہ ان کے والد سے. اب جو ہے نا وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا چلو ابو بکر کی، وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار چلو ابو بکر کا نام لے لیے، سمجھ بھی آتی ہے کہ بچپن کی دوستی ہے، پھر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور پھر اتنا ایک تعلق، تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ چلو ایکسیپٹیڈ، کوئی نہیں، چلے ابو بکر کو بھی ہم مان لیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگلا سوال، اگلا تو میرا ہی نام ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں جب یہ بات سنی تو پھر میں نے کہا کہ اچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم who came next، مطلب اگلے کون ہے. اب تو وہ پکے تھے، کانفیڈنٹ تھے، اب تو میرا ہی نام ہے. تو اور پیچھے کون ہے، ٹھیک ہے ابو بکر سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن چلے اور کون ہے. ادھر سے جواب آیا عمر رضی اللہ عنہ. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام آ گیا. تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یار میں نے لو ابھی میرا نام ہی آیا، مطلب ان کی دل کی کیفیت تھی. پھر اس کے بعد ایک اور کوشچن انہوں نے کیا کہ اچھا ٹھیک ہے عمر اب نیکسٹ کون ہے. تو فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں اس شرم سے رک گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نام ہی نہ آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر خاموش ہو گیا، میں نے بس کر دی. میں نے کہا یہ نہ میں پوچھتا رہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ چلو جہاں تک میرا گمان رکے نا وہیں تک رہنے دو. تو وہ ایسے رو گیا. تو یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی سب کے، کہ ایک وہ بندہ جس کو مطلب مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن تھے اور وہ وہاں سے آئے ہیں، اور ابھی اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا نا، مطلب آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ کافی عرصے بعد ہوئے ہیں، کافی غزوات کے بعد ہوئے ہیں، اور اتنے کم عرصے میں، تو اس کا مطلب انہوں نے باقی صحابہ سے تو ریلیٹیولی کم عرصہ پایا نا، لیکن اس کم عرصے میں بھی اس محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا ماشاءاللہ وہ فیل کرتے تھے کہ اتنی ویلیو فیل کرتے تھے کہ انہوں نے یہ کوشچن پوز کر دیا اور امت کو لیسن مل گیا کہ ہاں جو ہے نا بیوی سے بھی محبت کی جاتی ہے. ایسے ہی تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یہ بھی ہمیں اپنانی چاہیے کہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہوں، جس سے بھی تعلق ہو،
تو آپ لازمی اس سے فرسٹ ہینڈ محبت سے ڈیل کیا کریں. اپنے دل میں فوراً کئی لوگ ہوتے ہیں وہ رکھتے نیگیٹو اپروچ ہے, وہ سب سے پہلے مل کے دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے اندر نیگیٹیوٹی کیا ہے, یہ جو سامنے والا بندہ اس کے اندر نیگیٹو ایسپیکٹس کیا ہیں. اور کچھ اپروچ ہوتی ہیں کہ جو ملتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے اندر پازیٹیوٹی کیا ہے. تو یہ دو اپروچ ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر آپ کس اپروچ کو اپناتے ہیں. دین اگین وہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ضرور دیتے تھے لیکن اپنی سیکیورٹی لیئر کو جو ہے وہ ختم نہیں کرتے تھے, اپنے گارڈز کو ڈاؤن نہیں کرتے تھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.